عائشہ نے ایک دن باہمی مشاورت رکھی کہ کیسے پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے خطاب سے روکا ہے۔ یہ جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں یہ آخرت کی بات کرتے ہیں، کس طریقے سے انہیں روکا جائے۔ بازار میں جاتے ہیں تب بھی یہی بات کرتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں تب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو کیسے ان کو خاموش کروایا جائے۔ تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور یہ طے پایا کہ انہیں معاذ اللہ لاجواب کر دیا جائے۔ ایسا سوال کر کے جس کا جواب انہیں نہیں آئے گا تو یہ لاجواب ہو جائیں گے۔ جب لوگوں کے سامنے لاجواب ہو جائیں گے تو خود بخود اس کام سے اور اس بات کو کرنے سے یہ رک جائیں گے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کافر آیا، آپ خطاب فرما رہے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی تھی اور وہ اسے توڑتا اور یوں اس کا غبار اڑا رہا، کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی جو مردہ ہے اس کو کون زندہ کرے گا، یہ جس کو میں نے توڑ دیا ہے، آپ کیا کہتے ہو کہ یہ صدیوں بعد یہ دوبارہ اٹھے گی، یہ تو گل چکی ہے، یہ تو ختم ہو چکی ہے۔ تو سورۃ یاسین شریف کے اندر پیارے آقا علیہ السلام پر قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے پیدا کیا، ہم نے پانی کے نطفے سے اسے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، تو پانی کے وہ نطفے کا بنا ہوا پھر آپس میں دشمنی کرنے لگا، ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو انسان بھول گیا، قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہتا ہے کہ ان مردہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، قل، اس کے جواب میں فرمایا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے حبیب آپ فرما دیجئے وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندگی دی اور وہ ہر تخلیق کو جاننے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، ایک دن ہمیں موت آنی اور مرنے کے بعد پھر اٹھنا بھی۔ مومن کا آخرت پر یقین کامل ہونا چاہیے، جتنا آخرت کے عقیدے پر یقین کامل ہوگا پھر اس کا دل یاد الہی کی طرف اتنا مصروف ہوگا۔ جب فکر آخرت دل کے اندر ہوگی تو نماز قضا نہیں کرے گا، جب فکر آخرت دل کے اندر ہوگی تو انسان غلط بیانیاں نہیں کرے گا، جب فکر آخرت بیدار ہوگی اور فکر آخرت کا عقیدہ جب انسان کا کامل ہوگا تو پھر دکان پر بیٹھ کر، دفتر میں بیٹھ کر دھوکے بازی نہیں کرے گا، بلکہ اپنی قبر کو یاد رکھے گا اور اپنی آخرت کو بھی یاد رکھے گا کہ وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے مجھے ایک دن اس کے سامنے جانا ہے اور میرا حساب بھی ہوگا۔ اور قرآن نے اس کو بھی بیان فرمایا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، کہ کوئی یہ مت بھولے کہ وہاں بہت تعداد ہوگی اور پتہ نہیں میری باری آئے گی یا نہیں، فرمایا نہیں، اللہ تو حساب لینے میں بڑا جلد باز ہے، ہر ایک سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ